بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ کل میں نے اسلامیہ کالج منزل و منزل تالیف محمد احمد صدیقی صاحب، اب ایک لیکچرر اردو میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج کی پیش کی۔ وہ یوٹیوب پر اسد خان محمود چینل پر آپ نے اسے دیکھا ہوگا، اور یہ جو ہے کل پہلا حصہ تھا اور تھوڑا لمبا ہو گیا تھا، لیکن بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی تھیں۔ تو آج میں اس منزل و منزل کا دوسرے حصے سے آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ یہ محمد احمد صدیقی صاحب سے کینیڈا میں جو ہے ڈاکٹر شوکت علی وارثی صاحب کا ایک خط ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ کینیڈا، 8 اکتوبر 2004۔ المکرم و معظم محمد احمد صدیقی صاحب، سلام مسنون۔ گرامی نامہ پیش نظر ہے۔ شکاگو میں 6 ہفتہ قیام کے بعد واپس ہوا تو آپ کو خط ملا۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر عبدالحق انصاری، شمس الرحمان فاروقی، ڈاکٹر ملیح زادہ منظور احمد اس درسگاہ کے روشن چراغ ہیں۔ مجھے ان میں شامل نہ کرنا بہتر ہے۔ ہائی اسکول و انٹر سائنس کلاس اسلامیہ کالج سے کیا۔ تقریباً 6 سال کے تعلیمی دور میں اردو، فارسی، انگریزی اور سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ منظور علی صاحب، شمس الافاق صاحب، شکیل عباسی صاحب، عثمان آدمی صاحب مرحوم سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ ہر میدان میں اسلامیہ کالج کو AMU منیچر سمجھتا رہا۔ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ بڑھے تو وسعت افلاک میں سما نہ سکے۔ ڈاکٹر شوکت علی وارثی، کینیڈا۔ تو یہ محمد احمد صدیقی صاحب جو منزل و منزل لکھ رہے تھے، اس سلسلے میں ایک خط ان کو ملا جو ہے کینیڈا سے۔ اب میں آپ کے سامنے محمد علی صاحب، وہ گورکھپور کے، یہ محمد حامد علی صاحب گلفشاں قاضی پور خرد، گورکھپور۔ ان کا ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مادر درسگاہ کی افادیت اور عظمت۔ سر سید کے AMU کالج کے AMAU کالج کے نے ہندوستان کی تقریباً ہر خطے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ پیدا کر دیے تھے، لیکن ہندوستان جیسے وسیع ملک میں، خصوصاً UP کے مشرقی اضلاع میں، ہر شخص کے حالات اور ان کی مالی حالت ایسی نہیں تھی جو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ بھیج سکتے۔ لہذا اس خطہ کے باشندے بھی ایک اور سر سید کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ایسے فرحات کے منتظر تھے جو جہالت کے سنگلاخ پہاڑوں کو توڑ کر علم کے جوئیں شیر اس خطے کو سیراب کر سکے۔ حسن اتفاق سے اس دیار کے سر سید ہونے کا صحرا بھی عدالت و دیوانی کے ایک منصرم ہی کے سر بندھا۔ لوگوں کے درد کا مداوع کرنے کے لیے واجد حسین خان صاحب منصرم کے دل میں سوز گداز پیدا ہوا، اور انہوں نے بلا تاخیر 1908 میں اپنے مکان واقع محلہ بھوا شہید میں ایک مدرسہ قائم کر دیا۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں تک اس مکتب نے کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں کی تھی کہ واجد حسین صاحب کا خلوص ایثار اور عمل حسنہ دیکھ کر مولوی نثار اللہ صاحب رئیس MLC بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے ان کے شانہ بشانہ سرگرم ہونے کا عزم کر لیا۔ یعنی سر سید کو محسن الملک مل گئے۔ مولوی نثار اللہ صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور علم کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔ مدرسہ بھوا شہید سے محلہ قاضی پور خرد میں آ گیا۔ ابھی تک مدرسے میں صرف ابتدائی دینی تعلیم ہوتی تھی، اب اس میں پرائمری درجے تک انگریزی کی تعلیم ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد
اسکول محلہ شیخ پور میں منتقل ہو گیا اور دستور العمل بنا اور 8ویں درجے تک تعلیم ہونے لگی، اور نثار اللہ صاحب کی دوڑ دھوپ سے اسکول کا الحاق محکمہ تعلیم سے ہو گیا۔ ابھی اسکول کی شہرت کا دائرہ وسیع ہو گیا، شہر کے معاہدین نے بھی دلچسپی لینا شروع کیا، اور سید جواد علی صاحب میاں صاحب کی سخاوت اور عوام کی فلاح بہبود کی فکر نے انہیں اس عوامی فلاحی ادارے کی طرف متوجہ کیا، اور یہ ادارہ موجودہ جگہ منتقل ہو گیا جو ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کالج کی اور کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ سماعت فرمائیں۔ کالج کی پہلی میگزین فروری 1937 میں محمد احمد صدیق مجنو صاحب گورکھپوری کی نگرانی میں شائع ہوئی۔ طلباء کی پہلی کوشش کافی پسند کی گئی، بعد میں بھی میگزین کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر حال ماہر علوم میں کالج میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلسہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا تھا، جس میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک کے ماہ ناز علماء کرام کی پرمغز اور ایمان افروز تقریریں ہوتی تھیں۔ جلسے کے اختتام پر شیرینی تقسیم کی جاتی تھی۔ اس جلسے کو طلباء کے لیے زیادہ بہتر اور مفید بنانے کے لیے استاد محترم مولوی صدیق صاحب نے شیرینی کے بجائے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابچے کی تقسیم کا مشورہ دیا، اور 1960 میں اس پر عمل بھی ہوا، یہ جلسہ 1963 میں سیرت پر طلباء کی صوبائی نامی مقابلے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے پہلے کنوینر استاد محترم جناب بدیعالزماں خواہ اعظمی صاحب اور طلباء میں پہلے معتمد صفت العزیز صاحب منتخب ہوئے۔ الحمدللہ آج بھی یہ جلسہ نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ کالج کی روایت میں شامل ہے جو ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ جو ہے کالج میں جو ہے علمی اور ادبی سرگرمیوں کے بارے میں ہے۔ تمثیلی پروگرام کو کالج کا طرہ امتیاز تھا۔ بدیعالزماں صاحب اور شمس الآفاق صاحب کی سرپرستی میں کئی بار کالج کے طلباء نے تمثیلی پروگرام میں صوبائی پیمانے پر حکومت سے اول انعام بھی حاصل کیے۔ جشن یوم آزادی 1962 میں کے موقع پر کالج کے طلباء نے بہادر شاہ ظفر اور مولانا ابوالکلام آزاد کی ملاقات جنت کے عنوان پر ٹاؤن ہال کے میدان میں تمثیلی پروگرام پیش کیا، جسے عوام نے بہت پسند کیا، اور اس سلسلے میں قاضی افضال حسین متعلم جو آج کل شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پروفیسر ہے، کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے خصوصی انعام سے نوازا۔ 14 نومبر 1962 کو ٹاؤن ہال کے میدان میں کالج کے طلباء نے چینی جارحیت کے خلاف ایک تمثیلی پروگرام لال فریرا کے عنوان سے پیش کیا۔ یہ پروگرام بھی بہت پسند کیا گیا اور کافی دنوں تک اس کا چرچا رہا۔ اس کے علاوہ بدیعالزماں صاحب اعظمی کے ماک کانفرنس کا نقشہ بھی آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس طرح اگر استاد محترم کو فادر آف دی ماک کانفرنس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ 21 سے 23 جنوری 2003 تک ہونے والے ناظرن انڈیا سائنس فیئر پرگتی میدان نئی دہلی میں نارتھ انڈیا سائنس فیئر پرگتی میدان نیو دہلی میں اسلامیہ کالج کے طلباء محمد عرفان عالم اور نور الامین دہم بین انٹر وینس فلوئڈ کنٹرول ڈیوائس تیار کر کے ملکی سطح پر اول مقام حاصل کیا۔ نتیجے میں انہیں شانتی سوروپ بھٹناگر ایوارڈ سے نوازا گیا اور 5,000 روپے کا نقد انعام دے کر ان کی ہونہار بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ساتھ ہی فزکس کے سینئر لیکچرر جناب منظور عالم صاحب کو بھی بیسٹ گائیڈ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تو یہ شانتی سوروپ بھٹناگر ایوارڈ جو ہے یہ دلی میں جو ہے پرگتی میدان میں جو ہے وہ ہوا جو ہے، اور اس طرح سے دیکھیں آپ کالج نے کس طرح سے بعد میں بھی ترقی کی۔ اور میں بتا اس سال یو پی بورڈ کے انٹر کے نتائج میں
شہری چھیتر میں اسلامیہ کالج کے پرویز عالم سیکنڈ ایئر بی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور پورے گورکھپور ڈسٹرکٹ میں 6ویں پوزیشن حاصل کی۔ پرویز عالم کو اسلامیہ کالج کے جوائنٹ سیکریٹری جناب محبوب سعید حارث صاحب نے اپنے والد مرحوم محمد حامد علی صاحب کی یاد میں ایک لیپ ٹاپ دیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ یو پی بورڈ کے ہائی اسکول اور انٹر کے امتحان میں ڈسٹرکٹ میں پوزیشن پانے والے ہائی اسکول اور انٹر کے ایک لڑکے کو ہر سال لیپ ٹاپ سے نوازتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہو گیا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو میں سنا رہا ہوں جو ہے یہ ایک ابھی جو مطالعہ کا مشاعرہ دلی کی آخری شمع اور انشاءاللہ خواہ انشاء جیسے ادبی ڈراموں نے عوام سے خوب داد تحسین حاصل کی۔ گورکھپور کی سرزمین میں ڈراموں اور مشاعروں کے لیے بڑی زرخیز تھی۔ 30 جنوری 1950 کو جب انشاءاللہ خواہ انشاء کا ادبی ڈرامہ کالج میں اسٹیج ہوا تو مصحفی اور انشاء کی شاعرانہ چشمک جس نرالے انداز میں پیش کی گئی، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ڈرامہ کو تمثیلی اور فنی اعتبار سے پرکھا ہوگا۔ انشاءاللہ کے رول میں کالج کے طالب علم رئیس احمد متعلم دہم، جرات کے رول میں محمد عاصم واحدی صاحب دہم۔ یہ محمد عاصم صاحب واحدی جو ہے مرحوم ہو گئے، یہ انصاری اسکول میں ٹیچر تھے انصاری اسکول میں، اور اخبار قومی آواز میں بھی یہ کام کرتے تھے۔ جرات کے رول میں محمد عاصم واحدی دہم، مصحفی کے رول میں ابوالکلام دہم نے اپنے رول کا بہترین مظاہرہ کیا تھا۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ عالم بوالا کے مشاعرے کا اثر دماغوں سے جاتا رہا۔ اب یہ دیکھیے ادبی ڈرامہ انشاءاللہ خواہ انشاء کا جو ہے، جن بچوں نے حصہ لیا تھا ان کا ایک دیکھیے جو ہے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیے جو ہے۔ اب میں آپ کو اسلامیہ کالج میں وہ تاثرات سابق طلباء میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور کے، تو اس میں جو ہے یہ جو ہے دیکھیے سابق طلباء کے بارے میں محمد احمد صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے: ادب کی محفل سجانے والے ہوئے ہیں اسی چمن میں پیدا، ادب کی محفل سجانے والے ہوئے ہیں پیدا اسی چمن سے، چراغ فن کا جلانے والے ہوئے ہیں پیدا اسی چمن سے، دلوں سے نفرت مٹانے والے ہوئے ہیں پیدا اسی چمن سے، چمن کو جنت بنانے والے ہوئے ہیں پیدا اسی چمن سے۔ اب آپ کو یہ دیکھیے کالج کے جو طلباء یہاں سے پڑھ کے نکلے وہ ہندوستان کیا پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں اپنی شہرت کا جو ہے۔ اس سلسلے میں پہلے میں آپ کے سامنے پروفیسر ملک زادہ منظور احمد، انہوں نے اسلامیہ کالج تعلیم بھی حاصل کی اور اسلامیہ کالج میں پڑھایا بھی جو ہے، اور یہ ناظم مشاعرے کے طور پر بہت مشہور ہوئے جو ہے، ناظم مشاعرے کے طور پر۔ گورکھپور کے عمر قریشی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ناظم مشاعرے سے بہت مشہور تھے، لیکن یہ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد ادبی لوگوں کے لیے یہ ناظم مشاعرے کے طور پر بہت مشہور ہوئے۔ تو پروفیسر ملک زادہ منظور احمد یہ کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور کالج میں پڑھایا بھی ہے کچھ دن۔ رقص شرر، میری عمر اب 15 برس سے کچھ زائد ہو گئی ہے، بڑے والد کا اصرار تھا کہ میں نوکری کروں، مگر والد صاحب نے اپنے ذہن میں پہلے ہی سے میری آگے کی تعلیم کا نقشہ بنا چکے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد مجھے سینٹ اینڈریوز انٹر کالج میں داخلہ کرا دیا ہے، مگر جب اپنی حالت پر غور کرتا تو طبیعت میں احتجاجی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اس لیے اس بار میرے والد صاحب اس بات پر راضی ہو گئے کہ انٹرمیڈیٹ بھی جامعہ اسلامیہ کالج سے ہی کریں، تو میں نے انٹرمیڈیٹ کالج جامعہ اسلامیہ کالج سے کیا۔ اسلامیہ کالج میں ہر برس مشاعرے ہوتے ہیں۔ جگر مراد آبادی، نذیر بنارسی، روش صدیقی، مجروح سلطان پوری، مسعود اختر جمال، وامق جون پوری، نصور واحدی، انور صابری، فنا بنارسی، ساگر نظامی، احسان دانش
کو مدعو کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ملک کے مشہور شعراء میں سے ہیں جو ہے۔ ایک مشاعرے میں سلام مچھلی شہری کو بھی مدعو کیا گیا۔ داعش کے دائیں طرف خواتین پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ مشاعرے کی صدارت کالج سیکریٹری اور معروف بیرسٹر شاکر علی کر رہے ہیں۔ مشاعرہ اپنے سباب پر شعراء کا ترنم رات کے سناٹے کو چیرتا ہوا فضا میں بکھر رہا ہے۔ کالج کی فیلڈ میں پنڈال کے باہر مونگ پھلی اور چائے والوں کی دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ ایک سلام مچھلی شہری کا نام پکارا جاتا ہے اور مائک پر آتے ہیں اور اپنی رومانی نظم شروع کرتے ہیں۔ لکھ تو چکا میں جی بھر کے، اب کس طرح بھیجوں ڈرتا ہوں، اب نشر ہوا کی لہروں پر میں اپنی کہانی کرتا ہوں۔ نظم رومانی ہے، آغاز محبت کی ملاقاتوں کا تذکرہ ہے۔ عاشق اور معشوق کی آغاز محبت کی ملاقاتوں کا تذکرہ ہے۔ نظم صدر مشاعرہ کے معیاری اخلاق پر پوری نہیں اترتی ہے، وہ نظم کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سامعین سلام مچھلی شہری کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ صدر مشاعرہ آخری الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ اگر نظم نہ بند کی گئی تو مشاعرہ ختم کر دیا جائے گا۔ سلام مچھلی شہری نظم سنانے پر مزید ہیں۔ نتیجہ میں مشاعرہ اس درمیان ختم کر دیا جاتا ہے، مگر سلام مچھلی شہری طلباء کے ہیرو بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد عرصے دراز تک اسلامیہ کالج میں کوئی مشاعرہ منعقد نہیں ہوا۔ کو ایسی شخصیت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جو کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ میرا مطلب شمس الرحمن فاروقی صاحب۔ میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور کی کچھ یادیں ہیں۔ میں نے 1949 میں گورنمنٹ جبلی ہائی اسکول اب انٹر کالج گورکھپور سے ہائی اسکول پاس کیا۔ یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے۔ اور نیا تعلیمی سال شروع ہوتے ہی میرا نام اسلامیہ کالج کی 11ویں درجے میں لکھوایا دیا گیا۔ کالج میں جو ملازمین مجھے پڑھنے پڑے ان میں انگریزی کو چھوڑ کر کسی سے مجھے لگاؤ نہ تھا۔ انگریزی کے استاد جناب غلام مصطفیٰ صاحب رشیدی مرحوم نے اپنی طاقت لسانی علمی پھر اچھے طالب علموں سے دلچسپی اور مسلسل ہمت افزائی کے ذریعے چند ہی دنوں میں سارے فرسٹ ایئر کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مجھے اس بات کا فخر ہے رشیدی صاحب مجھے اچھے طالب علموں میں شمار کرتے تھے اور میرے اردو ادبی ذوق کو بھی انہوں نے ہمیشہ تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔ رشیدی صاحب بہت عمدہ شاعر تھے۔ وہ غزل اور نظمیں دونوں کہتے تھے اور نظموں میں ان کی طویل نظم سراپا کے بہت چرچے تھے، لیکن وہ طالب علموں کے سامنے یا عام محفلوں میں نظم نہ سناتے تھے۔ میری زندگی کے یادگار دنوں میں ایک دن وہ بھی ہے جو رشیدی صاحب نے ہم لوگوں کی درخواست پر سراپا سنائی۔ مندرجہ ذیل کے روشن اور لطیف جنسی پیکر مجھے ابھی بے نظیر لگتے ہیں۔ سینے سے ہے کلائی روشن وادی شانہ شانے میں، گورے گورے عضو بدن میں صبح کفے پا عام نہیں۔ نظم کئی بحروں میں تھی، ہر بند میں کئی شعر تھے۔ ایک شعر اب بھی میرے دلوں میں سنسنی پیدا کر دیتا ہے۔ آکاش کے تارے چن لاؤں لمحوں کو ابد میں ضم کر دوں، آکاش سے تارے چن لاؤں لمحوں کو ابد میں ضم کر دوں، تم اپنی زباں سے کہتے ہو جو پھر کوشش آدم کیا کہیے۔ اس سلسلے میں میں بھی محمود عمر نیاز جو ہے میں نے بھی سے کیا نام جی ایم صاحب رشیدی صاحب کے ساتھ میرا بھی اسکول میں تعلق رہا ہے، ساتھ میں پڑھے ہیں۔ تو میں نے رشیدی صاحب جی ایم صاحب محمود احمد نیاز میں نے رشیدی صاحب جی ایم صاحب سے میں نے ایک شعر سنایا، وہ ایک شعر سنایا، عروسے شب کے متوالے ابھی آرام کرتے ہیں، عروسے سب کے متوالے ابھی آرام کرتے ہیں، اذاں دینا ذرا مرغے سے ہر آہستہ آہستہ۔ یہ شعر میں نے سنایا تو رشیدی صاحب نے اپنا ایک شعر سنایا کہ فوراً سنا دیا مجھے کہ بابو یہ دیکھو ایک شعر جو ہے، انداز شہر مرغے شہر کو نہیں معلوم، چپکے رہو سینے سے ابھی رات بہت ہے۔ تو یہ رشیدی صاحب جو سراپا نظم ہے وہ بہت ہی رومانی ہے نظم سراپا جو ہے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کچھ کالج کی ہاکی ٹیم کے بارے میں جو ہے وہ اولمپئن جو ہے وہ سید محمد علی سعید صاحب جو اولمپئن ہیں، ان کا جو اسلامیہ کالج میں میرا داخلہ 1952 میں درجہ ششم میں ہوا تھا۔ میرے کلاس ٹیچر جناب شیخ حسن علی صاحب تھے، ہم لوگوں کو اردو پڑھاتے تھے۔ اس وقت کالج کے پرنسپل حامد علی صاحب تھے جو نہایت سیدھے سادے
اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ اب آگے دیکھیں، اس وقت کالج میں 3 عدد کھیل کے میدان تھے، اے بی سی گراؤنڈ۔ طلباء سی گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے اے گراؤنڈ تک پہنچتے تھے۔ میں نے بھی اپنے کھیل کا آغاز گراؤنڈ سی سے کیا۔ کڑی محنت، لگن اور مشق سے جلد ہی اے گراؤنڈ تک پہنچ گیا اور کالج اے کی ٹیم میں شامل ہو گیا، اور پھر اسی کھیل کے سہارے میں نے 1955 میں یو ہائی اسکول ہاکی ٹیم کی طرف سے نیشنل اسکول گیمز کھیلا۔ میرے دوسرے ساتھی نصر اللہ صاحب جو اس کالج کے طالب علم تھے اور کاظم جمیل صاحب کا بھی انتخاب یو پی ہائی اسکول ٹیم کے لیے ہوا۔ نصر اللہ خان صاحب اس ٹیم کے کپتان بھی بنائے گئے۔ کالج کے لیے اعزاز کم نہ تھا، اس کے 3 طلباء ایک ہی ساتھ یو پی ٹیم کے لیے منتخب ہوئے۔ اس کے بعد یو پی، بنگال، بمبئی کی ٹیم میں شامل ہو کر میں نے نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کھیلی اور 68 سے 69 میں بمبئی کی ٹیم کا کپتان بھی ہوا۔ 1963 سے 67 کے درمیان انڈین ہاکی ٹیم میں شامل ہوا اور 30 سے زائد ٹیسٹ میچ کھیلے جو ہندوستان کے علاوہ جرمنی، کینیا، جاپان، ملیشیا، ہالینڈ، فرانس، انگلینڈ، پولینڈ، بیلجیم، نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ میں کھیلے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے 1963 میں لین نیشنل ہاکی میں فرانس میں کھیلنے کا موقع ملا، اور اللہ کا شکر کہ اس کالج سی گراؤنڈ سے اپنے کھیل کا آغاز کر کے میں نے 1964 میں ٹوکیو اولمپک کھیلا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ یہ کالج کے لیے بڑے فخری بات ہے۔ آخر میں دیکھیے، یہ جو ہے علی سعید صاحب کا ہے آخری، یہ اسلامیہ کالج کی دین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت اور عزت بخشی۔ اس کے لیے میں کالج کا مقروض ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سینئر جناب عامر علی صاحب جو چچا کے نام سے مشہور تھے ان کا بھی احسان مند ہوں۔ میں اپنے گیمز انچارج جناب سید انتظار حسین کو بھی بھول نہیں سکتا، جنہیں نے میرے کھیل کو امپروو کرنے میں ہر ممکن تعاون دیا اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے جو ہے وہ ٹوکیو اولمپک میں بھی میں کھیلا، اور مجھے اس سال ملک نے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کیا جو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اسپورٹس کے بارے میں تھا۔ سید محمد علی سعید، گورکھپور۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی، یہ میری دوسری کاوش جو ہے، اور اس طرح سے آپ ضرور سنیں گے، اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔